أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله العظيم. اس جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 3 نومبر 2018 مطابق 24 صفر المظفر 1440 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر بعنوان تقویٰ کی حقیقت قرآن کی روشنی میں منعقد ہو رہی ہے. حضرات، آج کا عنوان کس قدر اہم ہے آپ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہوں گے. ہمارے بزرگان دین اور ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد یہ تقوی کے بارے میں بہت ہی، جو انگریزی میں کہا جاتا ہے پرٹیکولر ہونا، وہ پرٹیکولر ہوتے تھے، یعنی بہت ہی عمل پیرا ہوتے تھے اس کے اوپر. لیکن آج کے دور میں بدقسمتی سے تقویٰ کیا ہے نہیں جانتے لوگ، تقوی پہ عمل نہیں ہوتا، اور پھر ایسی ہماری کمزوریاں ہیں کہ عبادت کو جو ہے ایک میکینیکل طریقے سے ادا کر لیے اور اس کے بعد پھر اللہ حافظ بولے جیسا ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جس وقت تقوی کا نام و نشان نہیں ہوتا. جب میں کہتا ہوں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اس سے بری ہوں، لیکن یہ سبھی میں ہیں، اور یہ تقوی کی اہمیت قرآن میں کس قدر ہے آج کا اتنا اہم عنوان ہے کہ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. ہماری یہ محافل جو ہے یہ ویب سائٹ پہ ساری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، اور یہاں جو بھی خبر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن باہر سے جو خبر ہوتی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے کہ دنیا تمام میں اس کو سنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور اس پہ عمل پیرائی کی کوشش ہوتی ہے، ہم سے ربط ہوتا ہے. ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے نوجوان جو لہو میں مبتلا ہیں، جو ٹی وی، کھیل کود، ناچ گانے اور تماشوں کے اندر ہیں، ان کی اصلاح ہو. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم جو ہے عبادت کے پابند ہو جائیں، دین کی پابندی کریں، اور حتی الامکان خوف خدا رکھیں. یہ ہمارے پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو بھی لوائقین ہیں، آل اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، یہ سب ہیں، یہ سب کو ہم یقینی طور پر پابند ہیں. مذہب، اخلاق، ہر لحاظ سے سوسائٹی، دین و ایمان ہر لحاظ سے پابند ہیں کہ ہمیں عملی زندگی کی طرف زیادہ توجہ دینے کی. علامہ اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ آپ سوچئے کہ آج تقوی کا جو اہم عنوان ہے کس قدر اہم عنوان ہے، اور کوشش کیجیے. دیکھیے، 2-3 چیزوں کی طرف، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو عین سے شروع ہوتی ہیں، اس پر دھیان دینا ہے. ایک تو ہے علم، دوسرا ہے عمر، اور تیسرے ہے عمل. یہ تینوں عین سے شروع ہوتے ہیں، علم، عمل اور عمر. اب آپ اس میں اپنا جانچ لیجئے کہ علم میں کتنے ہیں، عمل میں کتنے ہیں، عمل میں کتنے ہیں. اور بہرحال یہ آپ کو یہ گزارش ہے کہ یہاں سے جو اٹھتے ہیں آپ، تو وہ ایسا توشہ گھر لے جائیے کہ کچھ دماغ پہ اثر ہو اور اس پہ عمل کریں. یہ نہیں کہ ہم یا سن لیں اور یہ کہیں کہ واہ واہ مولوی صاحب کا کیا اچھا خطاب تھا، یا مولوی صاحب ایسا بولے ویسا فراہم کرے، یہ کرے، اور پھر اس کے بعد ہمارا عمل وہی جاری ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ اصلاح ہونی چاہیے. میں زیادہ وقت لیے بغیر میں آج کے ہمارے مقرر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے جناب سید سلطان محی الدین صاحب سے گزارش ہے، جو آج کے مقرر ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو مخاطب کر چکے ہیں، تو وہ ہمیں شہنشین پر تشریف لا کر خطاب سے نوازیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال تعالی فی مقام آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم جناب یزدانی صاحب، ایڈوکیٹ، معزز سامعین اور پس پردہ خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان سماعت فرمایا کہ تقویٰ کی حقیقت قرآن کی روشنی میں۔ اس عنوان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس عمل کے پیچھے تقویٰ ہوگا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جس عمل کے پیچھے تقویٰ نہ ہو، دکھاوا ہو، کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے کتنا بڑا ہو جائے، کتنا عظیم ہو جائے، دنیا کے اندر اس کے بڑے چرچے ہو جائیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ واقعتاً حقیقت میں تقویٰ ہے کس چیز کا نام۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تقویٰ وہ ہے جس کو ہم عام زبان میں جب ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ایسے نمونے آتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ متقی ہے، کہ ان کے اندر تقویٰ ہے۔ میں اس موقع پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کسی ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے بلکہ اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ لوگ لباس میں تقویٰ کو ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں صاحب کے لباس کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے متقی آدمی ہیں، کسی کو چہرے کے دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے متقی آدمی ہیں، کسی کی عبادات کے نقل و حرکت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بڑے متقی آدمی ہیں۔ لیکن تقویٰ کا اصل معیار یہ ہے کہ جس میں اندرونی کیفیت، انسان کی جو دلی کیفیت ہے، وہ اپنے خدا سے، اپنے رب سے ایسے وابستہ ہو جائے اور دنیا سے انسان بے نیاز ہو جائے اور خالص کسی عمل کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کوئی کام کرے اور اس کا اجر دنیا میں کسی سے طلب نہ کرے بلکہ اس مالک سے طلب کرے۔ بلکہ ایک تقویٰ کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کوئی عمل ایسا ہو جس کو دنیا نے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، اور وہاں جانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں کہ اللہ، میں نے کوشش اس بات کی کہ اتنے اعمال میرے پاس ایسے ہیں جس کو میں نے زیادہ تر چھپا کر کے تیرے پاس لانے کے لیے کیے ہیں، اللہ اس کا اجر مجھے یہاں دے دے۔ کیونکہ دنیا میں جب انسان کی کوئی عمل سامنے آتا ہے تو اس کی تعریف تو ہو جاتی ہے، اس کی توصیف ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جس وقت آدمی کہتا ہے، جس وقت کوئی عمل کرتا ہے، اس وقت تو اس کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا نفس موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب نفس موٹا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھنے لگتا ہے، بڑا پارسا سمجھنے کر لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک دامن مت ثابت کرو، وَاللَّهُ عَالَمُ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون کتنا پاک باز ہے۔ یعنی دنیا کے سامنے میں اپنے آپ کو پاک ثابت کرنا میرے لیے بہت آسان ہے،
لیکن خدا کی نگاہ میں میرے کو پاک اور صاف بننا، خدا کے نگاہ میں اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ اللہ میرے کو دنیا کی ان تمام چیزوں سے اٹھ کر کے مجھے تیری رضا چاہیے، تیری خوشنودی چاہیے، یہ چیز کو بتانا، اس کو اللہ کے لیے رکھنا، یہ ذرا مشکل ترین کام ہے، اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ خاص طور پر قرآن مجید نے اس موقع پر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ اس کو اس پس منظر میں دیکھیے کہ اس وقت ہندوستان کے جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اور ہمارے اطراف و اکناف کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں بیان نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس لیے کہ اخبارات میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک انسانی جذبات کی حیثیت سے دل میں کہیں نہ کہیں ایک بات ایسے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بدلہ لینا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھنا چاہیے، اس کا کوئی سخت جواب دینا چاہیے۔ کسی مقام پر یہ بات اچھی بھی ہے، کسی مقام پر یہ بات غلط بھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان بیلنسنگ کیسے کی جائے کہ کہاں بدلہ لیا جائے، کہاں بدلہ نہ لیا جائے، بدلہ لیے تو اس کی کیفیت کیا ہو۔ اور خاص طور پر یہ آیت اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اتاری جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، مدینے سے 1400 صحابہ ساتھ میں ہیں، سامنے دشمنان اسلام، اور دشمنان اسلام کی یہ بات معلوم ہے کہ کعبے کا دروازہ کسی کو روکا نہیں جا سکتا، اس کی کعبے کی زیارت سے روکنے کا حق کسی کو نہیں، لیکن جو حق پرست ہے ان کو روکا جا رہا ہے، اور جو باطل پرست ہے اس کے اوپر قابض ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو اندرونی کیفیت جو صحابہ کی کیا ہوگی، اس وقت سوچئے کہ اگر ایک شخص سامنے ملے تو اس کے ساتھ کیا نہ کیا جائے، کیسا بدلہ نہ لیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع پہ کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ لوگوں یہ بات اچھی طریقے سے محسوس کرو، بلکہ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم حق سے پھر جاؤ، یعنی حق پر حالات موافق ہوں، سازگار ہوں، سامنے والے لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس موقع پر آپ حق کا ثابت کرنا، حق کے ساتھ پیش آنا، حق پر قائم رہنا ہر ایک انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ چیز زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جس وقت دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوا، ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی عورت پر دستگرازی کی ہو، کسی بچے پر دستگرازی کی ہو، کسی انسان کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی تعلیم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان حالات کے اندر اپنے آپ کو اتنا کنٹرول اپنے اندر پیدا کرو کہ چاہے کچھ ہو جائے ہمارا موقف حق کے ساتھ ہوگا، حق کے دامن کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں ہمارا اپنا کتنا ہی نقصان ہو جائے۔ ہم کو اس کی فکر نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو لے لیں گے انشاءاللہ، وہ اللہ ہم کو دے گا ضرور، اس بات کا یقین پیدا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعدلوا، عدل کرو، یعنی آدمی عدل وہاں کرتا ہے جہاں پر دوستی ہوتی ہے، جہاں پر رشتہ داری ہوتی ہے، جہاں پر آدمی سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جیسے گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، آپ بھی عزت دے رہے میں بھی آپ کو عزت دے رہا ہوں۔ ایسے موقع پر عدل کرنا، انصاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کا تصور کیجئے کہ جب سامنے والا دشمن ہے، کہیں آپ کے مال پر قبضہ کر رہا ہے، کہیں آپ کے سینٹیمنٹس پر ٹچ کر رہا ہے، کہیں آپ کو مختلف انداز سے ٹارچر کر رہا ہے، کہیں آپ کی جان اور مال خطرے میں ڈال رہا ہے، کہیں آپ کے دین کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے وقت میں ایک ایسے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس موقع پر تقویٰ کیا ہے کہ آپ
حق کے دامن کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو کہ سامنے والا بھی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنے غصے کے اندر بھی اپنے آپ پر اس کا اتنا کنٹرول ہے کہ سامنے والے کی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، سامنے والے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، سامنے والے کی کھیتوں پر، اس کے جو زمینات پر کوئی ایسے حرکت نہ کرے گا جس سے لوگوں کی جان، عزت، مال، ان کا آبرو وہ خطرے میں پڑتی ہو۔ ان تمام چیزوں کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے پھر اپنی بات کو بھی کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لے گا، نہیں، کمپرومائز نہیں کرے گا، حق کو پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا اقرب للتقوی، یعنی ایسے حالات میں جس نے عدل کے دامن کو پکڑ لیا، اس پر قائم ہو گیا، وہ تقوی سے قریب ترین چیز ہے۔ اس کے بعد کے جملے پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، لوگوں اچھی طرح یاد رکھو، تم جو عمل کر رہے ہو کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، میرے دل میں برائی ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کن حالات کے اندر تمہارا رویہ کیا ہوگا۔ مکے میں صحابہ کے سامنے وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کی زمینوں کو اجاڑا ہے، جنہوں نے ان کے گھروں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، جنہوں نے تپتی ہوئی گرمی میں جہلوں کو تپایا ہے، آگ میں ڈالا ہے، اور یہاں طاقت ان کے پاس بھی ہے، بدلہ لینے کی قوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، ان حالات میں تقوی پر قائم ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا اصل مطلب یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ سامنے والے سے اگر میں بدلہ لے رہا تو میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی وقتیہ طور پر ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا ہم کر سکتے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر پہ سے دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ سامنے والے نے جتنا ظلم کیا آپ کے اوپر اتنا تو آپ بدلہ لینے کے حقدار ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ پوری اجازت دیتا ہے آپ کو، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے کسی چیز پر دست درازی کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یعنی ایسا عمل کر کے انسان اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اے میرے بندو، حالات تمہارے موافق ہوں کہ مخالف ہوں، ان حالات میں تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تتقوا منہم تقا، کہ مگر یہ کہ تم ان چیزوں سے بچو جس سے بچنا چاہیے، اس وقت تمہاری اہم ترین ضرورت ہے۔ پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ غلطی ایک آدمی کرتا ہے لیکن اس کی سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو مسلمانوں کو ان حالات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ایسے حالات میں تمہاری زبان سے، تمہارے عمل سے، تمہاری حرکت سے، تمہارے لکھنے سے، تمہارے کسی کے ساتھ رویے کے ذریعے سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے، پوری ملت کو بھگتنا پڑے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے۔ یعنی گناہ کرنے والا ایک ہوگا
لیکن اس کی اثرات پوری ملت کو بھگتنے پڑیں گے۔ اب اس وقت کے حالات کو آپ سامنے رکھیے، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیے، تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی اس وقت کیا پوزیشن بنتی ہے؟ مسلمان خیر امت ہے، مسلمان انسانوں کو لیڈ کرنے والے ہیں، وہ قیادت ہے، مسلمان لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والے ہیں، مسلمان لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے ہیں، مسلمان وہ ہیں جو لوگوں کو برائیوں سے بچانے والے ہیں، اور جو لوگ قیادت کرنے والے ہوں، جن کی ہاتھ میں لیڈرشپ ہو، جو دنیا کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہوں جو آپ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ آپ کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آئیڈیالوجی اسلام کے علاوہ ہیں وہ سب جاہلیت ہے، باطل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو قبول نہیں کرنے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ پھر قرآن نے کہا کہ اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ تم اس دین کو یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے زندگی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ ہرگز کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ اس دین کے امین ہیں۔ یعنی اگر یہ عام الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اس ملک میں خیر کی اگر کوئی توقع کی جا سکتی تو آپ سے کی جا سکتی ہے، بھلائی کی کوئی امید کی جا سکتی تو آپ سے کی جا سکتی ہے، اچھائی کی امید اگر کی جا سکتی تو آپ سے کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کے پاس بھلائی برائی کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے پاس بھلائی برائی مفادات کے ساتھ ہیں، ہمارا کسی مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے ہمارا نقصان ہو چاہے ہمارا فائدہ ہو، ہر حال میں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں۔ تو خیر خواہی کا امید اگر اس ملک کے لوگ اگر کسی سے کرتے ہیں تو وہ آپ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کون ایسا ہے جس کو یہ تصور ہے، جس کے پاس کہ کوئی خدا ہے ان کو دیکھ رہا ہے، کسی کے سامنے اس کو جواب دینا ہے، اس کی اعمال کا حساب دینا ہے، کسی کے پاس یہ تصور آپ کے پاس۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس ملک کا اگر کوئی نمک کہتے ہیں تو وہ آپ ہیں، یعنی کوئی کھانا ہو جس میں نمک نہ ہو وہ کھانا کھانے کے قابل ہے، تو اس میں وہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ ہو، اصل اس ملک کا ذائقہ آپ ہیں، اس ملک کی چاشنی آپ ہیں، اس کی شیرینی آپ ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ جس دن مسلمان اپنے اصل حیثیت کو جس دن سمجھ لیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں گے، جس دن ان کی زندگیوں میں تقویٰ آئے گا کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ان کے سامنے کوئی ان کے مقابلے میں ان کے اعمال نہیں ہو سکتے کسی کے۔ کیوں؟ کہ ہم دنیا کے چند پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے، حکومت کے چند سیٹوں کے لیے ہم کام نہیں کرتے، دنیا بنانے کے لیے ہم کام نہیں کرتے، بلکہ ہمارا نقطہ نظر تو بہت اونچا بہت اعلیٰ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں بے لوث کرتے ہیں، بے نیاز کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہر چیز کا اگر کوئی اجر دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دینے والا ہے، بس ہم اس سے اجر چاہیے، انسانوں سے نہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تمہارے کسی اجر کے طالب ہیں نہ تمہارے شکریہ کی بھی طالب نہیں ہے، اگر آپ ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کریں تب بھی امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کل اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال پوچھے گا کہ جب تمہارے پاس حق تھا، جب اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود تھی تو اس کتاب کو لوگوں کے سامنے تم نے کیوں نہیں پیش کیا، یہ سیدھا راستہ کیوں نہیں بتایا تم دنیا کو۔ تو عزیزوں اور دوستو، یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہم پر ہیں۔
احسانات کی ایک انبار ہے، انسان اگر گننا چاہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر تم گننا چاہو، تم گنتے گنتے تمہاری گنتی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہاری ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ جب اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہونے والی ہیں تو اتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جب تم کو عطا کی ہیں، اس کا سب سے بڑا شکریہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شکریہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے جسم سے باندھ لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہم اسلام پر قائم ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے کاروبار، ہر چیز اسلام کے مطابق ہو جائے، چاہے لوگ اس کو پسند کرتے ہوں تب بھی، چاہے لوگ اس کو نہ پسند کرتے ہوں تب بھی۔ پھر یہ بات دیکھیے، قرآن مجید یہ کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ دیکھیے تقوی کا لفظ کتنا بہت اچھے انداز سے اس کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے اندر تمیز عطا کرے گا۔ حق اور باطل دونوں اکثر گڑ مڑ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، غلط ملت ہو جاتے ہیں، اور آدمی غلط کام کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن ان دونوں کے اندر فرق کس کو کون پیدا کرتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کے سامنے دو طریقے آتے ہیں، ایک طریقہ اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے، ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو ناراض کرنے والا طریقہ ہوتا ہے اس میں انسان کو فائدہ نظر آتا ہے، اور جو اللہ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے اس میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ ایسے حالات میں حق کو اختیار کر لینا، حق کو قبول کر لینا، حق کے ساتھ ہو جانا، حق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یجعل لکم فرقانا، کہ ہم تم کو فرقان عطا کریں گے، حق اور باطل میں تمیز عطا کر دیں گے، سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنے کی قوت تمہیں عطا کریں گے۔ لوگوں کے پاس حق اور باطل کے کئی معیارات ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک معیار ڈیفائنڈ ہے۔ حق اور باطل کو پرکھنے میں ہم کبھی غفلت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن نے اس کو واضح کیا ہے۔ قرآن نے کیا ہے؟ قرآن کو خود اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، یہ کسوٹی ہے۔ ہدی للناس وانزل الفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نازل کی جو فرقان ہے، جو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے اندر واضح امتیاز کو پیش کر دیتی ہے، اور یہ چیز انسان کو اسی وقت ملتی ہے جس وقت انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا تقویٰ نہ لباس کا نام ہے، تقویٰ نہ کسی عمل کا نام ہے، بلکہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ ان تمام حالات میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا، اپنی اور دوسروں کی مرضیوں کو نکال کر کے پھینکنا، اور اسی کے لیے اپنے نقصان ہو کہ نفع ہو دونوں حالتوں میں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اور دنیا کے اندر بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا۔ تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود اللہ قائم کر دی ہیں، جو لمیٹیشنز مقرر کر دی ہیں، ان لمٹس کے اندر رہے، لمٹ سے باہر نہ نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑی اچھی مثال دے کر کے سمجھائی ہے۔ مومن کا معاملہ یعنی مسلمان کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے کہ کسی جانور کو کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے، تو جتنی رسی لمبی ہوگی اتنا ہی حصہ جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ یعنی ہم کسی کی مدد کرنے میں یا کسی کے رکنے کے اندر ہم اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے، ہماری ایک بارڈر ہے، ایک طے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہاں تک جا سکتے ہو، اس کے آگے نہیں جا سکتے، یہ تمہاری حد ہے۔ تو حدود اللہ کی حفاظت کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ تمہارا یہ کام ہے، تم یہی کام کرو گے، اس کسی کا کچھ آپ کام نہیں کرو گے۔ تم کسی سے بدلہ لوگے تو اتنا ہی بدلہ، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لوگے۔ تم کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہوئے یہ بات کا خیال رکھو اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لمٹس کو کراس کر دیے جاؤ۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں، ان امانتوں کی حفاظت بھی تقویٰ ہے۔ اور سب سے بڑی امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ امانتیں تو بہت ہیں، سب سے بڑی امانت اللہ کا دین اسلام ہے ہمارے پاس۔ اگر یہ ہم سے چھن جائے تو ہمارے جنت میں جانے کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص جو اسلام پر نہ ہو اور وہ جنت میں جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس اسلام ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو وہ عظیم نعمت اگر آپ کے پاس ہے تو اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس نعمت پر عمل کرنا، اس نعمت پر لوگوں کو دعوت دینا، اس امانت کے اوپر لوگوں کے اندر اس بات کو تیار کرنا کہ لوگ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں، یہ بہت اہم ترین کام ہے ہمارے ذمہ دیا گیا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور قیامت کے دن ان سے بھی پوچھیں گے جن کو پیغام دیا گیا تھا، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے پاس پیغام پہنچا انہوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا دین دیا، بے کم و کاس نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ کیا نہ کہ کمی کی، 100% اسلام کو اب تک پہنچا دیا۔ وہ اللہ کے پاس بڑی ذمہ ہے۔ اب ہم سے یہ سوال ہوگا کہ وہ جو اسلام اللہ کے رسول نے آپ کو دیا تھا اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا، کیسے اس کو قائم رکھا، کیسے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ چیز ان لوگوں تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی جن لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے۔ اس ملک میں 85% لوگ وہ ہیں جن تک اسلام ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اس پہنچانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اگر ہم نمازیں پڑھ کر کے خوش ہیں، روزے رکھ کے خوش ہیں، حج کر کے خوش ہیں، عمرے پہ عمرے کر کے خوش ہیں، یہ تو اس بڑی عبادت کی تیاری کی سامان ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، خود بھی آگ سے بچیں، انسانیت کو بھی آگ سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے تو پھر دنیا کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری مثال دے کر کے بتائی کہ تمہارے درمیان میری حیثیت ایسی ہے کہ ایک آگ سے بھرا گڑھا ہے۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لائٹ کی اطراف کیڑے پتنگے جس طریقے سے گرتے ہیں، لوگ اس آگ میں گرنے کے لیے تیار ہیں، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں لوگوں کی کمریں پکڑ پکڑ کے ان کو کھینچ رہا ہوں، بچا رہا ہوں۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں۔ اس ملک کے کتنے انسان ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اس سے حفاظت کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میرے اور آپ پر ہے، اور یہی چیز کا احساس پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس پیدا نہ ہو سکے کہ ہم انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، اس کے لیے کچھ کریں گے۔ جہنم سے آگ سے بچانے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو قرآن دے دیا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے ہم نے بتا دیا۔ نہیں، مسلمانوں کو بات سمجھنے کے لیے کتنی موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں کہ ہر جمعہ میں موقع ملتا ہے، ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، ہر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، تب کہیں جا کر کے کچھ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب ہم کو سمجھنے میں اتنا وقت لگتا ہے تو دوسروں کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ وقت لگے گا نا۔ تو کیا اتنی فکر ہم دوسروں کے بارے میں بھی رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بزنس کر رہا ہے، میرے ساتھ کوئی، میرے پڑوس میں کوئی رہتا ہے، میرے ساتھ فلاں جگہ پر رہتا ہے، اس کو بھی میں اللہ کے پیغام سے واقف کراؤں، اس کے دل میں، اس کے خیالات میں جو شکوک و شبہات ہے اس کو نکالوں میں؟ یہ اہم ترین ذمہ داری نہیں ہے میری؟ تو یہ بڑی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کا نام بھی تقویٰ ہے۔
پھر تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، اور بہت بڑا وعدہ ہے جو ہم نے کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کوئی معمولی اقرار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک کلمہ چھوڑو، اس کے علاوہ 50 کلمے لا لو، میں 100 کلمے لا لو، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کلمہ میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل زبان تھا، عربی زبان سے واقف تھا، اور وہ فوری سمجھ گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آج کے بعد میری مرضی نہیں چلے گی، آج کے بعد حلال و حرام جو ہے میں اپنی طرف سے طے نہیں کر سکوں گا، یہ رب کو جس نے میں لا الہ الا اللہ جب اقرار کر لیا ہوں اب اس کی بات مجھے ماننی پڑے گی۔ محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں گے وہی مجھے فائنل ماننا پڑے گا، اس کے بعد پھر میری کوئی رائے باقی نہیں رہے گی۔ یہ احساس اس کو تھا۔ لیکن آج ہم سے کہیں تو ہم 3 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کیا اپنی زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے کیا تقاضے ہیں، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ آپ دنیا میں جتنے خدائیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، آپ ان تمام خداؤں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کہتے کہ لا الہ، میں نہیں مانتا ان میں سے کسی کو الہ، میں تسلیم نہیں کرتا ان میں سے کسی کو خدا، الا اللہ، صرف اللہ کی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کم سے کم 3 ایسے بت ہیں جو ہمارے سینوں کے اندر ہیں۔ ہم نے پتھر کے بت توڑ دیے، لکڑی کے بت توڑ دیے، نظر آنے والے جتنے بت تھے وہ سب توڑ دیے، لیکن 3 بت جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، اس کو توڑنے میں ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا بت ہے ہمارا اپنا نفس ہے۔ کوئی بھی کام کرنے جاؤ سب سے پہلے نفس آڑے آتا ہے، اس کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، اسلام کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کی پسند کچھ ہوتی ہے، میری خواہش کچھ اور ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہیں جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے نفس کو سامنے رکھتا ہے، بعد میں دوسری چیزوں کو رکھتا ہے، تو گویا کہ خدا بنا لیا اس نے۔ تو یہاں نفس کو مارنا، نفس کو ختم کرنا، میرے میں پن کو ختم کر کے اللہ کی بات کو ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ دوسرا بت ہے کہ آپ کچھ بھی کہیے صاحب، اسلام وغیرہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہوں گا، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی چلتا بھائی، ہمارے باپ دادا سے پہلے ایسے ہوتے ہوئے ہم اسی کو مانیں گے، اس کے سوا کسی بات کو نہیں مانیں گے، ہمارے خاندان کا رواج ہے، کیا کر سکتے؟ ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا سا ان کے ساتھ گفتگو کیجئے اور ان سے بولیے کہ آؤ یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہود و نصارہ سے آپ کہیے کہ آؤ تم اور ہم ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں جو تمہارے نبی جو بتائے گئے تھے وہی میں اللہ کا نبی ہونے کے سے وہی تعلیم تمہارے سامنے دیتا ہوں، اور اس کے سوا کسی اور بات کو ترجیح نہیں کرتا۔ وہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کو خدا نہ بناؤ۔ اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں باپ دادا کی تعلیمات کو اہمیت مت دو۔ اگر اس کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے،
اس کے تحت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ تیسرا بت جو ہے ہمارے اپنے قوم کے سردار ہیں، قوم کے رہنما ہیں، ملت کے رہنما ہیں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے، آمنا و صدقنا ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم کو خدا نہیں بنائے، ہم تو اللہ کے پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگا تو 100% ہم ان کی بات مانیں گے، اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب وہ خدا کا واقع تصور کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتنی عظیم ہستی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو جس نے بنائی ہے، بے حد و حساب نعمتیں جس نے عطا کی ہیں، تو اللہ کی کائنات پر، اللہ کی تخلیق پر انسان جتنا غور کرتا چلا جائے گا اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میری تخلیق پر تم غور کرو انسانوں، کہ کس طریقے سے میں نے ہر چیز کو ایک قاعدے کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ قرآن مجید کہتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، جتنا کام لگا دیا اتنا ہی کام کر، اس سے آگے پیچھے نہیں کرتا، اور یہ ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا قاعدہ ہے، ایک فکس کر دیا گیا اس کے لیے، اور چاند اس کے لیے منزلیں طے کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا ایک کھجور کی اشتار کی طرح سورج جو ہے، چاند جو ہے بالکل آہستہ سے باریک ہو جاتا ہے، پھر ایک دم 24ویں چاند کے دن مکمل ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹتے بھی آ جاتا ہے، اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند کے بس میں ہے کہ سورج کو جا کر کے پکڑے، یعنی کوئی بھی اپنے لیمٹس کو کراس بھی نہیں کرتا اور اپنے کام کو چھوڑتا بھی نہیں۔ یہ ہے اصل میں تقویٰ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں تقویٰ کا مفہوم یہ ہو گیا کہ میرے اور آپ کے ذمے جو کام دے دیا گیا ہے اس کام کو 100% میں کروں، لیکن میرے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے کام میں مداخلت نہ کروں، اس کو ڈسٹرب نہ کروں۔ یہ تعلیم ہم کو دی جاتی ہے۔ سورج اپنا کام کرتا ہے، چاند کو نہیں چھڑتا، اس کو ڈسٹرب نہیں، اس کے راستے پہ نہیں جاتا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیسہ بھی ہونا، بازو والے کا پیسہ بھی ہونا، میری زمین بھی ہونا، بازو والے کی زمین بھی ہونا، میرے کاروبار چلنا، آپ کے کاروبار نہیں چلنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی ہوا کہ آپ اپنے لیمٹس کے اندر اتنے گھر جاؤ کہ آپ کے ذمے جو کام دے دیا گیا اس کے اوپر لگے رہو، لیکن بازو والوں میں کسی کو ڈسٹرب نہ کرو۔ کلو فی فلک یسبحون، ہر چیز یعنی پورے سیاروں کو، پورے پلانٹس کو آپ دیکھیں گے اٹ اون ایکسس، اون آربٹ کے اندر وہ چکر لگا رہا ہے، خود بھی چکر لگا رہے ہیں، ایک راؤنڈ کے ساتھ بھی چکر لگا رہے ہیں۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ سیارے اپنے جگہ کو چھوڑتے ہیں یا رک جاتے ہیں یا بازو والے کے پاس چلے جاتے ہیں تو پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ جنہوں نے سائنس کا مطالعہ کیا وہ کہتے ہیں کہ کتنی بازو سے اور کتنی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہے ہیں، ذرا سی غفلت ہوئی تو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، لوگ ٹکرا جائیں۔ اور اتنی بڑی بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیے ہو، اور تم سمجھتے ہیں کہ اپن جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان سے سبق لو، سیکھو ان سے کہ تمہارے اطراف یہ پوری کائنات جس انتظام کے ساتھ، جس منظم طریقے سے قائم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے، نہ وہ اپنے ایریے کو چھوڑتی ہے نہ بازو والے کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے
نہ شوہر بیوی پہ ظلم کرے گا، نہ بیوی شوہر پر ظلم کرے گی، نہ بچے ماں باپ پر ظلم کریں گے، نہ ماں باپ بچوں پر ظلم کریں گے۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، بچے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، شوہر اپنی ذمہ داری نبھائے گا، بیوی اپنی ذمہ داری نبھائے گی، رشتہ دار اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ ورنہ آج مسئلہ کیا ہے کہ سب کچھ مجھے چاہیے، سارے حقوق مجھے چاہیے، لیکن بازو والے کے حقوق کا کوئی احساس نہیں ہے مجھے۔ تو یہ سارے مسائل کے پیدا ہونے کی وجہ یہی ہے۔ قرآن نے ایک اور مثال دی، اور یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور بڑی پیاری مثال دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے پانی پیدا کیا، ایک میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے، اور دو الگ الگ سمندروں میں نہیں، ایک ہی سمندر میں ہے۔ بحرین جو ملک ہے، دونوں پانی بازو بازو ہے، ایک پانی جو ہے کالا ہے اور اچھلتا ہوا ہے، دوسرا پانی نرم ہے اور صاف ہے، اور دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جہاز، پانی کے جہاز ادھر سے ادھر اور جاتے ہیں، لیکن یہ پانی اس میں نہیں ملتا، وہ پانی اس میں نہیں ملتا۔ ایک پانی میٹھا، ایک پانی کھارا۔ کیا خدا کی قدرت ہے! انسانوں، تم اس سے سبق حاصل کرو کہ تم اپنے لمٹس کے اندر رہو، اپنے لمٹس کو کراس مت کرو۔ تم کبھی خدا نہیں بن سکتے، تم کبھی رسول نہیں بن سکتے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم بڑے فتوے دینے لگو، کسی کو حلال و حرام کر دو، کسی کو اس نے مسلمانوں میں سے نکال دو، کسی کو کافر کر دو۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کون مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کا رسول کرے گا۔ یہاں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح مسلمان بناؤ۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی اس اسلام کی طرف لے آؤ جو پکا مسلمان جسے کہتے ہیں، اس کی تعلیم اس کو دو۔ یہ چیز اگر نہیں ہے تو پھر اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اور تقویٰ کی ایک آخری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو انسان پسند کرتا ہے اور اسی کو اختیار کرنے کا نام بھی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، انسان بھی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور بدصورتی کو انسان پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے وہ چیز۔ پوری کائنات کو آپ دیکھیے، اتنی خوبصورت بنائی اللہ تعالیٰ نے، کبھی اس کے سینریز کو آپ دیکھیے، کتنا سرور نظر آتا ہے اس کے اندر۔ خوشبو انسان کو پسند ہے، بدبو انسان کو پسند نہیں ہے، تو خوشبو کو اختیار کرو، یہ تقویٰ ہے، بدبو کو اپنے سے دور کرو، یہ جو ہے تقویٰ ہے۔ پھر حلال و حرام اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ ہر انسان کو سچائی پسند ہے، سچائی پہ قائم ہو جاؤ، اس چیز کا نام ہے، اور جو آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، عدل ہو، تو دوسروں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے نا۔ یعنی میرے لیے انصاف ہو، آپ کو انصاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظلم اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو تم دوسروں پہ ظلم مت کرو۔ اگر تم انصاف کو پسند کرتے ہو تو سامنے والے کے لیے بھی انصاف پسند کرو، اور اس چیز کا خیال رکھنا اور اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی روشنی میں تقویٰ کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تقویٰ پر ہمیں قائم رکھ، اور مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔